اہم کیس کی بات کریں گے۔ فیصل دھرنا نظر ثانی کیس، تحریک انصاف، MQM، وزارت دفاع اور انٹیلیجنس کی نظر ثانی درخواستیں خارج، حکومتی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی غیر قانونی قرار، سپریم کورٹ کا نیا انکوائری کمیشن قائم کرنے کا حکم، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، دھرنے کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ بیرون ملک سے ایک شخص کو امپورٹ کر کے ملک کو یرغمال بنایا گیا اور وہ واپس لوٹ گیا۔ کیا کینیڈا سے کوئی بھی آ کر دھرنے دے اور کوئی پوچھے گا بھی نہیں؟ کیا اس شخص کو دوبارہ امپورٹ کر کے خدمات لی جائیں گی؟ حکومت میں تحقیقات کرنے کی قابلیت ہی نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے استفسار کیا کہ راتوں رات سیاسی جماعتیں کیسے رجسٹرڈ ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں اوپر سے حکم آتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ پہیے لگ جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت، چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوایا، جس کے مطابق وزارت دفاع اور IB کی نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی جاتی ہیں، جبکہ PTI کی نظر ثانی درخواست بھی واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی جاتی ہے۔ پیمرا نے بھی نظر ثانی کی درخواست واپس لینے کی استدعا کی۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے بیان حلفی جمع کرایا، جس میں ایک انفرادی شخص اور ان کے نامعلوم ماتحت اہلکاروں پر سنگین الزامات عائد کیے گئے۔ حکم نامے کے مطابق اگر وفاقی حکومت کمیشن تشکیل دیتا ہے تو ابصار عالم نے کہا کہ وہ پیش ہو کر بیان دیں گے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ابصار عالم نے اپنے بیان میں وزارت دفاع کے ملازم پر سنگین الزام عائد کیے۔ اٹارنی جنرل صاحب، کیا آپ ان الزامات کے بعد بھی نظر ثانی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں؟ جس پر اٹارنی جنرل منصور عثمان نے کہا کہ ابصار عالم کے لگائے گئے الزامات دیکھے ہیں، ہم نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ کیا کمیٹی نے جو TROs بنائے ہیں ان میں وہ سب ذمہ داران سے حساب لیا جائے گا؟ پورے ملک کو ایک جماعت نے یرغمال بنائے رکھا، بیرون ملک سے ایک شخص امپورٹ کر کے ملک کو یرغمال بنایا گیا اور وہ واپس لوٹ گیا۔ چیف جسٹس نے وکیل الیکشن کمیشن کو TLP ذمہ داروں کے ساتھ حافظ کا لفظ استعمال کرنے سے روک دیا اور کمیشن کے عمل درآمد رپورٹ بھی مسترد کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے ریمارکس دیے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں فیض آباد میں دھرنے کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ چیف جسٹس نے چیئرمین پیمرا پر بھی شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نشریات بند کرنے والے کیبل آپریٹرز کے خلاف کیا کارروائی کی۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت 15 نومبر تک ملتوی کر دی۔ کسی ایجنسی کو شہریوں کے فون ٹیپنگ اور ریکارڈنگ کی اجازت نہیں دی، وفاقی حکومت نے عدالت کو آگاہ کر دیا۔ آڈیو لیکس کے خلاف کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ حکومت کے جواب کے مطابق شہریوں کے فون ٹیپنگ یا سرویلنس کے لیے جج سے وارنٹ لیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم آفس بتائے کہ فون ٹیپنگ کی اجازت دی گئی، کسی کو اختیار دیا گیا یا وارنٹ حاصل کیے گئے؟ ایسا کوئی اقدام کیا گیا تو تفصیلات جمع کرائیں۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے اور بشرا بی بی کی آڈیو لیکس کی درخواستوں پر تحریری حکم نامہ جاری۔ جسٹس بابر ستار نے حکم نامے میں لکھا ہے کہ عدالت نے پوچھا کہ شہریوں کی الیکٹرانک سرویلنس اور کال ریکارڈنگ کی صلاحیت کس ادارے کے پاس ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ سے مشاورت کے بعد رپورٹ جمع کرائیں گے۔ حکم نامے کے مطابق وزیر اعظم کے سیکرٹری دفاع، داخلہ اور چیئرمین PTA نے اپنا جواب جمع کرایا، جس کے مطابق کسی ایجنسی کو شہریوں کی فون ٹیپنگ اور ریکارڈنگ کی اجازت نہیں دی۔ شہریوں کے فون ٹیپنگ یا سرویلنس کے لیے جج سے وارنٹ لیا جا سکتا ہے۔ عدالتی حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس باصلاحیت اور فعال نیشنل سیکیورٹی انفراسٹرکچر موجود ہے۔ یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا ریاست کے علم میں آئے بغیر کسی دشمن ایجنسی نے ملک کے اعلیٰ ترین پبلک آفس کی کالز ریکارڈ کر لیں۔ یہ بھی نہیں مانا جا سکتا ریاست کے علم میں آئے بغیر غیر ریاستی عناصر نے وزیر اعظم آفس کی کال ریکارڈ کی۔ عدالت نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم آفس بتائے فون ٹیپنگ کی اجازت دی گئی، کسی کو اختیار دیا گیا یا وارنٹ حاصل کیے گئے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اگر ایسا کوئی اقدام کیا گیا تو تفصیلات جمع کرائیں۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری متعلقہ وزارتوں اور حساس اداروں کے سربراہان سے معاونت لے سکتے ہیں۔ ایک اور اہم خبر، ملک میں 90 روز میں انتخابات کرانے کا کیس، تحریک انصاف نے ترمیم شدہ درخواست سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ آئین کے مطابق 90 روز میں انتخابات کرانے کا حکم دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے 14 مئی کو انتخابات کرانے کے فیصلے کے باوجود پنجاب میں انتخابات کا انعقاد نہیں کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں ابھی تک گورنر نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ اہم انتخابات 2017 کی مردم شماری کے مطابق پنجاب اور KP میں ہونے چاہیے۔ عدالت عظمیٰ الیکشن کمیشن کو دیے گئے ٹائم فریم میں الیکشن شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے۔
غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے۔ ملک گیر آپریشن کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد، کراچی سمیت دیگر شہروں میں کارروائیاں جاری ہیں۔ گرفتار کیے گئے غیر ملکی کیمپس اور افغان بارڈر پر قائم سینٹرز میں منتقل کیے جا چکے ہیں۔ کراچی میں 30 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن زیر حراست ہیں۔ اسلام آباد سے گرفتار 64 افغان باشندوں کو تورخم بارڈر روانہ کر دیا گیا۔ سرگودا، ملتان، حیدرآباد، میاں والی، خوشاب میں بھی آپریشن کیے گئے۔ پشاور سے 1300 افراد انگور اڈا کے راستے افغانستان چلے گئے۔ چمن میں درجنوں غیر قانونی تارکین وطن زیر حراست، کیمپ منتقل کر دیا گیا۔ افغان باشندوں کی واپسی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کا گھناؤنا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ ملک دشمن قوتیں متحرک ہو گئیں۔ افغان باشندوں کے لیے قائم کیمپس میں شر انگیزی کا پلان بنایا گیا۔ منصوبے کے تحت افغان باشندوں کی اپنے ملک میں انٹری کے وقت فائرنگ کرائی جائے گی۔ مذموم عناصر کو سیکیورٹی فورسز کے خلاف تصاویر اور ویڈیوز بنانے کا ٹارگٹ ملا ہے۔ ویڈیوز اور تصاویر کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے ملک میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد کراچی میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع غربی سے 129 تارکین وطن کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ درجنوں افراد کو حراست میں لے کر ہولڈنگ کیمپ منتقل کر دیا گیا، جہاں انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا۔ غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے لیے ڈیڈ لائن ختم۔ کراچی میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ایکشن میں آ گئے۔ پولیس ٹیموں نے سوراب گوٹ، الآصف اسکوائر، مچھر کالونی سمیت دیگر قریبی علاقوں میں سرچ آپریشن کرتے ہوئے متعدد افغان دکانداروں کو حراست میں لے لیا۔ اس سے قبل ایسٹ پولیس کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو گشتی گاڑیوں اور مساجد میں لاؤڈ اسپیکر پر آخری وارننگ دی گئی اور انہیں رضاکارانہ طور پر واپسی کی ہدایت دی گئی۔ جو لوگ غیر ملکی تارکین وطن یہاں موجود ہوں اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ ادھر سوراب گوٹ انڈس پلازا سے صبح سویرے ہی افغان خاندانوں کی جانب سے واپسی شروع ہوئی۔ ایس ایس پی ایسٹ عرفان بہادر کا کہنا تھا آپریشن کے دوران حکمت عملی بنائی گئی ہے کہ کوئی مزاحمت نہ ہو۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اور رینجرز نے حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے، کنٹینجنسی پلان مرتب کیا ہوا ہے اور ہم اس کنٹینجنسی پلان کے تحت جو ہے وہ موومنٹ کر رہے ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی مزاحمت نہیں کی جائے گی۔ جبکہ حاجی کیمپ میں مزید 31 لوگوں کو منتقل کر دیا گیا، جہاں شہر بھر سے کریک ڈاؤن کے دوران حراست میں لیے گئے درجنوں افراد کے قوائف کو ایف آئی اے، نادرا اور اسپیشل برانچ کے نمائندے جانچ کریں گے۔ ڈی سی کیماڑی جنید اقبال نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ اغوانیوں کے علاوہ بنگالی اور برمی شہری بھی شہر میں موجود ہیں۔ ضرورت پڑنے پر ہولڈنگ کیمپس کی تعداد بھی بڑھائی جائے گی۔ مکسڈ ہے، اس میں جیسے آپ نے کہا افغان بھی ہیں، برمیز، بنگالی، مختلف ایتھنک گروپس ہیں یہاں، تو ہم کسی ایک کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ نہیں کر رہے۔ دوسری جانب ضلع غربی سے بھی 129 تارکین وطن کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق حراست میں لیے گئے افراد کو آج ہی روانہ کر دیا جائے گا۔ کیمرہ مین فیضان علی کے ساتھ سید عاطف علی، GNN کراچی۔ پاکستان نے ملک میں غیر قانونی مقیم افراد کے مزید قیام کی درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے GNN سے خصوصی گفتگو میں واضح کیا کہ امریکہ، برطانیہ سمیت وہ تمام ملک جو ان افراد کو رعایت دینے کے خواہش مند ہیں وہ ویزوں کا اجرا کریں اور ان غیر قانونی افراد کو اپنے ملکوں میں جگہ دیں۔ پاکستان پہلے ہی ہزاروں قانونی افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ غیر قانونی تارکین وطن کے انخلا کا معاملہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو کیوں نہ نکالا جائے، پاکستان نے اپنا دو ٹوک موقف دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستان ممتاز زہرا بلوچ نے GNN سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ جن ممالک کو غیر قانونی افغانوں کے نکالے جانے پر اعتراض ہے وہ انہیں ویزا دیں اور اپنے ملک لے جائیں۔ یہ کچھ ممالک ہیں جس میں جو اپنے دو ملکوں کے نام لیے وہ بھی شامل ہیں، اور بھی کچھ ممالک ہیں۔ ہم نے ان ممالک سے یہ درخواست کی ہے کہ جلد سے جلد ان لوگوں کو ویزاز دے اور یہاں سے ان کا لے جانے کا بندوبست کریں۔ بین الاقوامی امور کے ماہر سید محمد علی نے GNN کو بتایا کہ کسی غیر قانونی غیر ملکی کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ 8,40,000 افغانیوں نے ازائلم، سیٹلمنٹ یا ویزا امریکہ میں اپلائی کیا ہوا ہے، لیکن پچھلے 2.5 سال میں صرف 34,000 کیسز کو پروسیس کیا گیا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر ان کی جانب سے یہ معاملہ سلو ہے یا کوتاہی برتی جا رہی ہے تو
उसके लिए पाकिस्तान को आप ब्लेम नहीं कर सकते। सैयद मोहम्मद अली ने मजीद बताया कि किसी भी तारकीन वतन के खिलाफ ज्यादती नहीं हो रही, जो लोग ताउन नहीं कर रहे उन्हें भी अच्छे तरीके से वापस भेजा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। पंजाब हुकूमत का एवेस्टन इंजेक्शन के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी उठाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने एवेस्टन के रिकॉल अलर्ट्स मनसूख कर दिए हैं। ड्रग टेस्टिंग लैब लाहौर एवेस्टन इंजेक्शन के 4 बैच मयारी करार दे चुकी है। सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन, तफसीलात बताइए। क्योंकि देखिए बहुत अहम डेवलपमेंट है। पंजाब हुकूमत के एवेस्टन इंजेक्शन के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी उठाने का फैसला सामने आया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने एवेस्टन इंजेक्शन मेडिकल जो रिकॉल अलर्ट जारी किया था उसको मनसूख कर दिया है, जबकि ज़राए के मुताबिक जो पंजाब क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड और हाई पावर कमेटी ने एवेस्टन के 4 बैचेज रिलीज करने की मंजूरी दी थी। तो हम पंजाब ड्रग कंट्रोल ने जो है वो इस चीज़ का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। तनसीसी अलर्ट जो है वो DNN ने हासिल कर लिया है। ज़राए के मुताबिक जो है वो एवेस्टन मेडिसिन रिकॉल अलर्ट जो है वो 28 और 24 सितंबर को जारी किए गए थे। तहम तनसीसी अलर्ट का इजरा जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर और रिटेलर डॉक्टर्स के लिए जो है वो किया गया है। ड्रग टेस्टिंग लैब लाहौर एवेस्टन इंजेक्शन के 4 बैचेज जो है वो गैर मयारी करार। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सियासत के मैदान से कुछ अहम खबरें। नून लीग ने इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया। मुल्क भर में जलसों का ऐलान। पार्टी उम्मीदवारों से दरखास्तों की वसूली आज से शुरू हो गई। मंसूर की तैयारी के लिए सेनेटर इरफान सदीकी की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का 20 नवंबर के बाद सिंध का दौरा मुतवक्के है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के गुज़िश्ता रोज़ के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई, जिसमें पार्टी की माजी की कारकर्दगी को इंतखाबी बयानिया बनाने का फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। सिंध में तंजीमी और सियासी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का 20 नवंबर के बाद सिंध का दौरा मुतवक्को। सिंध में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कायम की जाएगी। सूबाई ओहदेदारों की तब्दीली का भी इम्कान। पार्लिमानी बोर्ड में सिंध से भी रहनुमाओं को शामिल किया जाएगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के गुज़िश्ता रोज होने वाले इजलास में पार्टी की माजी की कारकर्दगी को इंतखाबी बयानिया बनाने का फैसला किया गया है। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंतखाबी मुहिम के दौरान अपनी साबका कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगेंगे। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर तैयार होगा, फिर टिकटों की तकसीम होगी, जिसके बाद नवाज शरीफ जलसों से खिताब करेंगे। लीगी क़यादत ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस किरदारों से कोई बातचीत न करने का भी मुत्तफिका फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा है कि पार्टी की जनरल कौंसिल का इजलास 4 नवंबर हफ्ते को नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत रायविंड में होगा। पार्टी इलेक्शन सेल और पार्लिमानी बोर्ड भी जल्द तश्कील देने का फैसला किया गया है। पार्टी मंशूर की तैयारी के लिए सेनेटर इरफान सद्दीकी की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी के दीगर अरकान का ऐलान इरफान सद्दीकी करेंगे। पाकिस्तान टीम के स्पिनर शादाब खान अब तक कनेक्शन इंजरी से सेहत याब न हो सके। गुज़श्ता साल के बाद से शादाब खान तीसरी मरतबा कनेक्शन इंजरी का शिकार हुए। इस हवाले से बात करेंगे। एहसान खान हमारे साथ मौजूद हैं। एहसान बताएगा। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान टीम में वाइस कैप्टन शादाब खान जो है वो कंकशन इंजरी का जो है शिकार और अब तक ज़राए का बताना है कि वो सेहत याब नहीं हो सके। पाकिस्तान के बोर्ड के मुताबिक गुज़श्ता साल सितंबर से लेकर अब तक 3 मरतबा उनको जो है वो कंकशन हो चुका है। लास्ट ईयर एशिया कप फाइनल के दौरान उनकी टक्कर लगी थी आसिफ अली, जिसके बाद वो मैच से बाहर चले गए। उसके बाद सिर्फ इसी साल मई में वाइटलिटी T20 ब्लास्ट के दौरान जो है वो शादाब खान को कंकशन हुआ था और अब एक बार फिर जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान का मैच जारी था उस दौरान भी शादाब खान को कंकशन हुआ, वो मैच से बाहर हो गए। उसके बाद उन्होंने अगला मैच भी नहीं खेला। अब एक सवाल फिर पैदा हो रहा है कि क्या वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेल पाएंगी नहीं। इस सवाल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए का बताना है कि उनका जो मेडिकल पैनल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उनका मुआयना कर रहा है और अभी तक शादाब खान जो मुकम्मल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।